السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ظہور علی منگلہ، شیخ منظور علی منگلہ، شیخ رحمت علی منگلہ بیگم، شیخ رحمت علی نذیر منگلہ، شیخ ارشد علی منگلہ، باجی فرح ناز، آپی امتیاز، چاچی نادرہ، فاطمہ رضا بیٹی و دیگر مرحومین، مجلس میں حاضر تمام مرحومین کے گزشتہ علماء، شہداء مکتب تشیع، سب کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله محمد المصطفى وسيد المرسلين وخاتم النبيين، صلوات پر لیجئے بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا زين العابدين سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام: إلهي قد خفقت عند راسي أجنحة الموت، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لزيق لحدي، أبكي لسوال منكر ونكير، أبكي لخروجي من قبري حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة إلى يميني ومرة إلى شمالي، إذ الخلائق في شان غير شاني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا، صلوات بلند آواز۔ ذکر اہل بیت، تلاوت قرآن، فاتحہ، جتنی بھی حسنات کی بھرمار ہے اس محفل میں، مرحومین
جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ شفاعت زہرا، اولاد زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بانیان مجلس کے رزق میں، عمر میں، توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ پاکستان میں ہمارا منبر زخمی ہے، موضوعات بھی، عقائد بھی، حالات بھی۔ ایسے ماحول میں منبر پہ آنے والے معزز حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت احتیاط سے بات کریں۔ دوست عزیز نے ابھی بہت خوبصورت اشعار پڑھے، ان میں ایک شعر ایک طالب علم کی حاضری میں اور خاموش رہنا مناسب نہیں ہے، اصلاح ہماری ذمہ داری ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام بھی تشریف فرمائیں کہ جہاں کا رازق علی ہے، علی کو بھی رزق زہرا نے دیا، یہ غلط بات ہے۔ خود علی مناجات میں الہی انت الرازق و انا المرزوق، انت المالک و انا المملوک، انت الحی و انا المیت، انت الغنی و انا الفقیر، انت المعطی و انا السائل، انت الحلیم و انا العجول، انت المعبود و انا العبد، انت المسجود و انا الساجد۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ توجیہ کریں گے، میں خود بھی الحمدللہ اس ذوق شاعری میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور فضائل کی دنیا میں جو آپ نے پڑھے اس سے بھی گرم شعر اللہ نے مجھے دیے ہیں، ابھی سناؤں گا اگر ٹائم نے اجازت دی تو۔ اسی قبر کے اندر ہی علی کے بارے میں کہ سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار کے وقت، تڑپ رہا ہوں میں دنیا میں اس گھڑی کے لیے، خدا کے ذکر سے بنتی ہے بندگی اپنی، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ یہاں اس شعر میں توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، حقائق ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر کوئی قبول کرے۔ جو شعر آپ نے پڑھا، اگر کوئی پوچھے کہ دیکھو، یعنی اسی لیے تو ہم شیعوں کو کافر کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے خدا وہ خدا نہیں ہے جو سب مسلمانوں کا، جو سب کائنات کا ہے، ان کا خالق، ان کا رازق علی ہے۔ پاکستان میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی شہر، جنوبی پنجاب کے کسی بڑے شہر میں 9-8 محرم کو انہی اظہارات کا میری طرف سے عشرے کے درمیان ہلچل مچ گیا نیچے، اور اس ذاکر کی طرف سے جو یہ الفاظ کہے گئے تھے، ان کے چاہنے والے محفل میں موجود تھے، اور جو ہی میں یہ اظہارات کر کے منبر سے نیچے اترا، ان کی یعنی ہوادار چاہنے والے کھڑے ہو گئے، میرے خلاف نعرہ بازی شروع ہو گیا ادھر، اور یہ ماحول۔ لیکن اس کے باوجود میں نے بعد والے دن اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اصلاح کی ان کی کہ یہ نہ کرے۔ آپ توجیہ کریں گے کہ رازق حقیقی اللہ ہے، علی کے نظر میں بھی، یعنی مناجات دیکھیے، ابھی مناجات آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن دشمن پہلے سے تیار شدہ ہے، وہ توجیہ نہیں مانتا ہے۔ الحمدللہ آپ نمازی، قرآن خوان، ہر چیز آپ کے پاس ہے، لیکن دنیا جہاں کا رازق، وہ کلپ بنا کے دنیا میں نشر کریں۔ آج کل یہ بات نہیں رہی ہے کہ ہم اپنے چار دیواری کے اندر بات کر رہے ہیں، اپنے سامعین بھی اپنے، محفل بھی اپنی، خطیب بھی اپنا، موضوع بھی اپنا، عقیدہ بھی، یہ اپنا نہیں رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی نہیں رہی، اور یہ چیزیں یعنی توجیہ و تعویل کی طرف بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور علی کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی نبی کی، اس پر بھی عرض کیا ہم نے کہ بیٹیاں اور بھی زہرا کے سوا تھی تو کہاں، ایسی بیٹی کی جسے ام ابیہا کہیے۔ بیٹیاں اور بھی زہرا کے سوا تھی تو کہاں، ایسی بیٹی کی جسے ام ابیہا کہیے۔ جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے، خود ہی کوثر ہو اگر کوئی اسے کیا کہیے۔
جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے، خود ہی کوثر ہو اگر کوئی اسے کیا کہیے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن ضرورت تھی اس نقطے کی طرف توجہ معزز سامعین کی دلاؤں، تو بات ادھر آ گئی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اسلام آباد میں بھی پچھلے سال ایک مجلس میں ایک چھوٹا سا جوان منبر پہ آیا، عجیب عجیب باتیں کہ ہور بغیر توبے کے جنت چلا گیا، شعر میں یہ پیش کیے۔ پھر 9 لاکھ ادھر عمر سعد کے لشکر میں 9 لاکھ تھے۔ ایک اور ایسی بنیاد سے خالی ایک جملہ، 3 باتیں ایک 2 شعر کے اندر، وہاں بھی مجھے مجبوراً موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ غلط بات ہے، جو توبہ ہور نے کیا ہے دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ توبہ الفاظ کے لقلقہ لسانی کو نہیں کہتے ہیں، دل کے دریچے کو جہنم سے جنت کی طرف موڑنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ انگاروں سے گلستان عشق علی کی طرف جانے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے سامعین، آپ جیسے پڑھے لکھے سامعین، ہر بات پر واہ واہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے پاکستان میں۔ سننے کا شوق ہے، سمجھنے کا کام ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آغا صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، کوئی ذاکر ہوں، البتہ ادب کے پیرائے میں۔ اب جب میرے 2 شعر پڑھ رہے تھے، اگر میں نیچے سے کہتا محفل کے تقدس کا خیال نہیں رہتا، صحیح ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا، چونکہ اگر اس نے اکیلا مجھے کہا ہوتا تو میں بھی تنہا اسے کہہ دیتا، لیکن چونکہ دوست نے آپ سب کے سامنے کہا ہے تو آپ نے واہ واہ کیا، تو پھر اس کا علاج کرنا ضروری تھا۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز۔ انسان کی زندگی بہت مختصر، سفر بہت لمبا ہے۔ 2 اسماء حسنہ کے درمیان انسان کی زندگی کا سفر ہے۔ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، مالک یوم الدین پر اختتام پذیر ہے۔ اور جس راستے سے گزر رہا ہے اس کا نام ہے صراط المستقیم۔ اور جن ہم سفروں کے ساتھ گزر رہا ہے ان سفروں کا نام ہے انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں آئیں۔ اور جس سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے وہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ اور جو سامان سفر لے کے جا رہا ہے وہ ایمان، تقوی اور عمل صالح، یہی چیزیں انسان لے کے رواں دواں ہیں۔ اس لمبے سفر کو دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد مختصر ترین الفاظ میں عالم ملک اور عالم ملکوت کے اس سفر کو 5-6 جملوں میں سمیٹ کے پیش کیے۔ اگر کہیں فوتگی ہوتی ہے تو رونے والے پر، ہاں مرنے والے پر رونے والے بہت ہیں۔ کچھ تلخ باتیں بھی کروں آپ کی اجازت سے، مرنے والے پہ کوئی نہیں روتا ہے، یہ سچ بات ہے۔ بیوی روتی ہے کہ میں بیوہ ہو گئی، میں بیوگی کا ماتم۔ بچے روتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، ہم یتیمی کا ماتم۔ ماں باپ روتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا، پیری کا سہارا تھا چلا گیا، بے سہارگی کا ماتم۔ بھائی روتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے، کمزوری کا ماتم۔ مرنے والے پہ کوئی نہیں روتا ہے۔ اس دعا کے اندر امام علیہ السلام مجلس ایصال ثواب کا طرز اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس پہ رونا چاہیے۔ یقیناً کائنات کے بیوی بچے، کائنات والوں کے بچوں سے، ائمہ معصومین کے بیوی بچے آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ اونچے ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیتا۔ الہی قد خفقت عند راسی، پروردگار میرے سرانے پر رحمت کے، ہاں موت کے پرندے نے پر بچھا دیے ہیں۔ پر علماء کرام حاضر ہیں، عربی میں ہم عربی ادبیات کے گرامر میں علم معانی بیان میں ایک شعر پڑھاتے ہیں، اور عربی شاعر کا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ انشبت المنیۃ اظفارہا، موت کے درندے نے میرے اندر اپنے ناخن، چنگال جسے فارسی میں کہتے ہیں، پنجہ،
پنجہ گاڑ دیا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ عرب شاعر کہے موت کا پنجہ، اور امام معصوم فرمائے موت کا پرندہ۔ سوال یہ ہے، یہ پنجہ ہے یا پرندہ ہے؟ جواب یہ ہے دونوں ہے۔ مرنے والے کی کیفیت کے اوپر ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے۔ اپنے عقیدہ اور عمل سے موت کو درندہ بنایا ہے تو پنجہ گاڑے گا، اور اپنے عقیدہ و عمل سے موت کو پرندہ بنایا ہے تو رحمت کا پرندہ بن کے اس کے سرانے پہ آئے گا۔ کمانے والے کے اوپر ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے۔ اب کی لخروج روحی، روح کے پرواز کرنے کی کیفیت کو سوچ کے روؤں۔ کہنا آسان ہے، مختصر جملہ ہے، لیکن ایک دنیا اس کے اندر ہے۔ لخروج روحی، روح کے پرواز کرتے وقت آپ سرچ کیجئے سلمان فارسی کا مکالمہ ایک پرانے قبر کے اندر کسی مردے کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ سلمان مرنے سے پہلے قبرستان جاؤ گے اور وہاں پرانی قبر سے آپ سے بات ہوگی۔ بات چیت لمبی ہے، 4-5 صفحے تو میں نے لکھے ہیں، باقی اور بھی ہے، اور آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ کلام سلمان الفارسی مع المیت، دیکھیے، عربی سمجھنے والے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہ مدائن میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہا کہ مجھے غسل دو اور تابوت میں لٹا کے قبرستان لے چلو۔ لے کے گئے۔ السلام علیکم یا اہل القبور السرور، انا سلمان الفارسی مولا محمد الرسول اللہ۔ اے قبر والو، میں سلمان فارسی ہوں اور صحابی رسول ہوں، آزاد کردہ غلام ہوں پیغمبر اسلام کا۔ کافی باتیں کی کہ وہاں کیا حال ہے، کہ اس سے گزر رہا ہے تمہارے اوپر، یہاں کے کون سے اعمال تمہیں فائدے میں، تمہارے فائدے میں ہیں۔ وہاں سے ساتھ ہی قبر بغل والے ایک پرانی قبر سے آواز آ گئی، وعلیک السلام، کیا پوچھتے ہو سلمان، کیا کیا ہم پہ گزرا ہے۔ جب میری روح جب پرواز کر رہا تھا تو میرے گھر والے میرے ارد گرد آ کے گریہ کرنے لگے، آہ بکا کرنے لگے، تو فرشتے انہیں چیخ رہے تھے، موت کے فرشتے اسرائیل وغیرہ، چپ رہو، یہ پہلا گھر نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں، یہ پہلا جنازہ نہیں ہے، یہ پہلا آدمی نہیں ہے جس کی روح ہم قبض کر رہے ہیں۔ ہم ہر گھر میں جاتے ہیں، کوہرام بپا کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ کافی آگے بڑھ جاتا ہے سلمان اور اس قبر والے کے ساتھ۔ آخری جملہ بھی سنو، بیچ میں سارا چھوڑتا ہوں۔ آخر مجھے قبر میں اتارا گیا، وہ آدمی کہتا ہے مجھے قبر میں اتارا گیا، نکیر و منکر آ گئے، انتہائی عجیب وحشتناک کیفیت میں آ گئے، نہ زمین پر پاؤں ہے نہ آسمان میں ہے، درمیان میں۔ مجھ سے کہا اپنا نامہ اعمال لکھو۔ میں نے کہا کیسے لکھوں؟ کہا کہ کفن کا ٹکڑا کھینچ کے، ایک سرانہ کھینچ کے، سر کھینچ کے کہا کہ اس پہ لکھو، یہ تمہارا کاغذ ہے۔ میرے پاس قلم نہیں ہے، ہاتھ سے قلم بناؤ، ہاتھ سے لکھو۔ لکھنے کے لیے سیاہی نہیں ہے میرے پاس، کہا آب دہن سے لکھو۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، موت کی تلخی نے سارا بھلا دیا ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھ لی کہ اگر انسان بھول جائے تو اللہ کو یاد ہے، میں یاد دلاتا ہوں، لکھو۔ من و ان سارا عمل زندگی کا جو میں گفتگو کرتے وقت جو ہاتھ ہلا رہا ہوں، آپ سر ہلا رہے ہیں، یہ سارا لکھایا۔ برے سے برا عمل، اچھے سے اچھے عمل، مکروہات، مستحبات، واہیات، عبادات، یہ سارا چھوٹا سا ٹکڑا۔ سلمان سے وہ قبر والا کہتا ہے جب وہ کاٹ کے میرے گردن میں ڈال دیا گیا، اتنا میرے اوپر وزن آیا کہ یہ دنیا کے سارے پہاڑ کاٹ کے میرے گردن میں ڈال دیے جاتے تو اتنا وزن کا مجھے احساس نہیں ہوتا جتنا اس وزن سے ہوا، اس عمل سے ہوا۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ آپ کی میں بیوی کے اوپر، اس بیوہ ہونے پہ روؤں، بچوں کے یتیمی پہ روؤں، بھائیوں کے چھوٹ جانے پہ روؤں، ماں باپ کی بے سہارگی پہ نہیں، کسی کا نام نہیں لیتا ہے، چونکہ ادھر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ادھر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم اپنے اوپر رو رہے ہیں۔
کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، میرا دل دکھا ہے، میں رو رہا ہوں. یہ ہے نا بھائی، میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میرا دل دکھنے پہ رو رہے ہیں. اگر اس کے اوپر رونا ہوتا، آج رات اس سے قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ نماز کا پوچھے تو کیا جواب دے گا؟ روزے کا پوچھیں تو کیا جواب دے گا؟ خمس و زکوٰۃ کا، حج کا، اخلاقیات کا، حقوق بشر کا، گفتگو کا، میاں بیوی سے گفتگو کا، حقوق بیوی کا، حقوق استاد کا، حقوق مسجد کا، حقوق عالم کا. اگر یہ سوچے تو اپنا آنسو نہیں بہیں گے اور اس کی قبر میں روشنی آئے گی. یہ کوئی نہیں سوچتا ہے، اور سب اپنوں پر روتے ہیں. آپ کی لذیق لحدی، قبر کی تنگی کو سوچ کے رہوں. آپ کی لظلمت قبری، قبر کی تاریکی کو سوچ کے رہوں. آپ کی لخروجی من قبری حاملا ثقلی، اعمال کا بوجھ پشت پہ اٹھا کے میدان محشر میں نکلنے کو رہوں. انظر مرتن الی یمینی و مرتن الی شمالی، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب دیکھوں. اذ الخلائق فی شان غیر شانی، لوگ اپنی مصیبتوں میں گرفتار، میں اپنے مسائل. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے بجھے ہوئے ہوں گے. ایسی کیفیت میں آئیں گے. ہر دوسرے تیسرے جملے میں آیات الہی کو دعا کا حصہ امام علیہ السلام نے بنایا ہے. وجوہ یومئذ مسفرۃ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. نہ ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، نہ بھائی، نہ اولاد، سب کے سب جو فاؤنڈیشن آف فیملی کے بنیاد ہیں، اساس ہیں، وہ سب سے پہلے انہی کا رشتہ کٹ جائے گا. کوئی کام نہیں آئے گا. ماں کہے گی بیٹے تیرے خاطر میری نمازیں گئیں. باپ کہے گا تیرے خاطر میں نے حلال حرام کمائی کیا، کچھ مدد کر سکتے ہو؟ بابا میں تم سے زیادہ مبتلا ہوں. بات ختم ادھر جاتی. قبر کی تنگی. جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے. 8ویں چھٹے دروازے پر حضرت آیت اللہ عظمیٰ استاد محترم آیت اللہ جوادی آملی، شاگرد امام خمینی، جو 1995 میں گورباچوف کے لیے اسلام لانے کے لیے ایمبیسیڈر آف ایران بنا کے جس کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے موٹی 2 جلد، قیامت اور قرآن. دوسری جلد میں لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پر 3 کلمات اور 4 نجات کے اصول لکھے ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو چھٹے دروازے پر جو لکھا وہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے، عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قبر اس کا جتنا چاہے وسیع ہو جائے، لاہور جتنا، پنجاب، پاکستان جتنا، ایک تمنا. قبر نور سے بھر جائے، دوسری تمنا. قیامت تک قبر کفن سمیت تر و تازہ رہے جسم، تیسری تمنا. قبر ہی سے اپنی جنت کی منزل دیکھے، چوتھی تمنا. اگر کسی کا یہ ہے تو 4 کام کرے. کیا؟ مسجد بنوائے، مسجد میں دیر تک بیٹھے، مسجد کی فرش کا انتظام کرے، مسجد میں روشنی کا انتظام کرے. یہ کام 4 کام اگر کرے، وہ 4 تمنائیں اس کی پوری ہوں گی. تو آپ سارے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا، واٹ از ریلیشن شپ قبر اور مسجد کے درمیان؟ بڑا گہرا رابطہ ہے، ریلیشن. کیا؟ قبر میں غریب کا گھر ہے، مسجد اس امیر کا گھر ہے. میں اپنے غربت کے باوجود اس کے گھر کی زینت بن سکتا ہوں، تو وہ امیر ہو کہ میرے گھر کو کیسے زینت نہیں دے سکتا؟ بہت امیر ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے. یہی موت کا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، جس آیت پر جو ہم مسلمان ظلم کرتے ہیں، کافروں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دونوں کہاں تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے ان 2 آیتوں کو؟ جب جنازہ نکلے، جب زوال حیات ہو. حالانکہ یہ کمال حیات کا وسیلہ اللہ نے بنایا ہے. قبر کے کتیبے پہ ملے گا. جو آیت سینے پہ لکھنا چاہیے، دکاندار کے دکان کے اوپر ہونا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت. چیف جسٹس کے گردن میں لٹکانا چاہیے، جیسا فیصلہ کرو گے وہی چکھو گے.
وردی والوں کے پیشانی پہ لکھنا چاہیے جو کرو گے ویسا بھرو گے، وہی ذائقہ چکھو گے۔ کاروبار والوں کا سود اور حرام و حلال و وغیرہ، اس کا ہر انسان کا جو اخلاقیات صبح سے لے کر بازار میں، شام میں، گھر میں، دفتر میں، یہی چیزیں ذائقۃ الموت ہوتی ہیں۔ ہر کسی کا ذائقہ ڈیفرنس ہے، جدا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ مجلس کے بعد کا لنگر نہیں ہے کہ ایک یعنی مثلا باورچی نے بنایا، جیسا بنایا سب کو ایک ذائقہ ملے گا، نہیں۔ ذائقہ موت کے باورچی ہر آدمی اپنے اپنے حلوے کا خود ذمہ دار ہے، خود کریٹ کرتا ہے۔ 5:45 بجے اذان ہوتی ہے، 5:45 مغرب کی اذان ہوتی ہے 5:25 پہ مثلا یا 5:20 پہ، 13 گھنٹے کی رات ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پہلے جو اٹھ کے شہر والوں کے لیے دعا اور مناجات کرتا ہے، اس کا ذائقہ موت۔ اور جس کو سب گھر والے مل کے مشکل سے صبح 10 بجے جگاتے ہیں، اس کا ذائقہ موت ایک ہوگا۔ امیر کوفے کی طرح اپنا لقمہ بھی دوسروں کے منہ میں ڈالے، اس کا ذائقہ موت۔ اور کسی اور امیر کی طرح دوسروں کے منہ سے بھی لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالے، اس کا ذائقہ موت ایک ہوگا۔ ہاسپٹل بنانے والے کا موت کا ذائقہ، بیمار کے پاس جانے والے کا موت کا ذائقہ، شادی حال میں دین اور ایمان کو چھوڑ کے جانے والیوں کا موت کا ذائقہ، شادی حال ہو یا فرش عزا ہو، کنیز زہرا بن کے جانے والی کا موت کا ذائقہ۔ باپ کے قبر پہ بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا موت کا ذائقہ، اور علم قرآن سے دنیا والوں کو روشن کرتا ہے، ان کے موت کا ذائقہ۔ دوسروں کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کے موت کا ذائقہ، اس کی نماز دوسرے پڑھتے ہیں، اس کے موت کا ذائقہ۔ یار ایک ہی احد میں ادھر بھی کافروں کے لشکر کے بھی جنازے، ادھر بھی کل نفس ذائقۃ الموت اور ادھر بھی کل نفس ذائقۃ الموت۔ یار آپ کے ہیٹر سے میری گفتگو زیادہ گرم ہے نا، ضرورت نہیں ہے، بند کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میدان کربلا میں لشکر یزید کل نفس ذائقۃ الموت، سپاہ امام حسین کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا سب کا ذائقہ ایک ہے؟ کمال کرتے ہو۔ عالم ملک و ملکوت کا نچوڑ ہے موت کا ذائقہ، خود کماتا ہے انسان۔ یزیدیوں نے موت کے ذائقے کو جہنم کے ذائقے میں چکھا، لشکر حسین نے جنت اور کوثر کے ذائقے میں چکھ لیا۔ یہ مسجد کا حلوہ نہیں ہے، یہ مجلس کی بریانی نہیں ہے، یہ لاہور کے کیا کہتے ہیں گوگی چھولے بشیر ماہی نہیں ہے۔ ایک ذائقہ سارے شہر والوں کو ایک نہیں، ہر آدمی خود کریٹ کرتا ہے۔ نمازی کا موت کا ذائقہ، بے نمازی کے موت کا ذائقہ، اور راز پر پردہ ڈالنے والے کا موت کا ذائقہ، اور دوسروں کو بے پردہ کرنے والے کا موت کا ذائقہ۔ کیسے ہو سکتا ہے سپاہ ابن زیاد میں مرنے والے اور لشکر سید الشہداء میں جام شہادت نوش کرنے والے، جب دونوں کے لیڈروں میں آسمان و زمین کا فاصلہ ہے کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا، تو موت کا ذائقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خمس دینے والے کا موت کا ذائقہ اور نہ دینے والے کا موت کا ذائقہ، بڑی سخت الفاظ ہے نا۔ جان دینا آسان ہے، نان دینا مشکل ہے۔ بہت پیارا جملہ قرآن مجید میں، البتہ قرآن پورا پیارا ہے، لیکن سورہ انفال میں ایک جگہ ہے کہ یا سورہ توبہ میں، اے میرے حبیب اپنی امت سے خذ من اموالہم صدقہ، مال لے لو، صدقہ یعنی خمس و زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ، وصل علیہم۔ عجیب ہے، اگر نماز پڑھیں تو ان کے لیے دعا کرو، حج کریں تو ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں ہے۔ روزہ رکھیں تو ان کے لیے دعا کرو، ان سے مال جب لو تو ان کے لیے دعا کرو۔ عجیب ہے، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، جب تجھے پیسہ انہوں نے جیب سے نکالا تو جان بھی نکل گئی ہے، بے چین ہو گئی ہے، اضطراب آیا ہے۔ اضطراب یعنی زندگی کے اس سمندر میں مد و جزر پیدا ہو گیا ہے۔ میرے حبیب تیری دعائیں انہیں سکون دے گا، دعا کرو۔
ان صلاتک سکن لہم، ہے نا، تیری دعائیں ان کو تسکین دے گا. اتنا سخت ہے مال دینا. حق زہرا، یہی ایام فاطمیہ 2 مہینے سے رو رہے ہیں، ہم بھی رلا رہے ہیں لوگوں کو. اگر آپ نے حق زہرا ادا کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ عجیب ماحول ہے پاکستان کا. پوری دنیا کے شیعہ ایک طرف، پاکستان کے شیعہ ایک طرف. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بیوی بچے ہوئے ہوتے ہیں. اسلام آباد میں ایک جگہ ایک عالم نے حج میں غسل کا طریقہ بتایا. اگر طہارت صحیح نہیں ہو تو احرام سے آدمی نہیں نکل سکتا ہے، اعمال بھی صحیح نہیں ہے. دیکھا 70 سال کا تھا، غسل غلط تھا. اس آقا نے پوچھا بندے خدا اتنی ایج میں کیا کرتے تھے کہ یہ طریقہ نہیں سیکھا ہے؟ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر میں پوچھوں اور آپ کہیں کہ تیرا طریقہ غلط ہے تو شرم آنی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے نہیں پوچھا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کا علاج بتاؤں؟ کلمات قصار نہج البلاغہ کلمہ نمبر 184 نہیں، صرف 84 82 84 وغیرہ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ 5 اصول بتا دوں. مشرق و مغرب جاؤ گے نہیں ملیں گے ایسے قیمتی ہیرے. فرماتے ہیں لا یخافن الا ذنبا، لا یخافن احد منکم الا ذنبا. دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا ہے تو اپنے گناہ سے ڈرنا. ولا یرجون الا ربہ، امید صرف اللہ سے وابستہ رکھنی ہے. وَإِذَا سُئِلَ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُ لَا يَسْتَحْيَنَّ أَن يَقُولَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ. اگر آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو تو شرماؤ نہیں آئی ڈونٹ نو کہنے سے. میں کلاس میں بھی یہی کہتا ہوں، دا بیسٹ آنسر از آئی ڈونٹ نو. نہیں آتا، بولو نہیں آتا ہے. اور چوتھا جملہ ہے کہ یعنی سیکھنے سے نہ شرمائے. حضرت آیت اللہ عظمیٰ آغا بہجت اللہ مقامہ شریف، ان کے مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے حرم کی طرف وہ جو گلی آپ میں سے بعد نے دیکھا ادھر رہے تھے. میں نے ایک مسئلہ پوچھا. کیا فرماتے ہیں؟ امروز یادم نیست فردا بیا، آج مجھے یاد نہیں ہے کل آ کے پوچھو. لا حول ولا قوت. یہ جو ہم ادھر ادھر مارتے ہیں نا اپنا آبرو بچانے کے لیے. سید الشہداء علیہ السلام میدان کربلا میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے. البتہ شعر ان کا نہیں ہے، منسوب ہے امام کی طرف. الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ننگ و آر سے. والآر اولا من دخول النار، لیکن دنیا میں شرمانا بہتر ہے جہنم میں جانے سے. لوگوں سے کہتے تھے. اور نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، فردا بیا، کل آ جاؤ. دوسرے دن میں نے جا کے پوچھا، مسئلہ بتا دیا. ہم طالب علموں کے لیے خاص کر یہ چونکا دینے والی باتیں ہیں. یہاں مسئلہ سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے بعد ایک عالم دین بہت بزرگ آخری جانکنی کی کیفیت میں ہے، زندگی کے آخری لمحات میں. ایک اور عالم دین انہیں ملنے گیا. سلام کلام کے بعد توجہ، وہ جو مرحوم ہو رہے تھے، وہ جو تازہ باہر سے آئے تھے، ان سے پوچھا کہ کل ایک مسئلے پر مباحثہ ہو رہا تھا، وہ مسئلہ حل کر کے آئے ہو؟ تیسرے آدمی نے پوچھا آغا ملک الموت آپ کے سرانے پہ آنے والا ہے، ابھی مباحثہ اور مطالعہ و علمی کی بات کرتے ہو؟ جواب سنو. اگر صرف یہی جملہ آج میں 1 گھنٹے میں صرف اونلی 1 جملہ دیتا یہی کافی تھا. کہا بندے خدا کے بندے، یہ جو جملہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، یہ حل کر کے اس کی روشنی کے ساتھ قبر جاؤں تو اچھا ہے یا اس کے بغیر جاؤں؟ علم نور ہے لیکن عمل نورن علی نور ہے. عمل نورن علی نور. دنیا سمجھ رہی ہے کہ میت کفن میں ہے، آغاز زندگی ہے نئے پیرہن میں ہے. آغاز زندگی ہر انسان کے لیے آغاز زندگی وہاں ہے اصل. یہ کیا ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہی ہے. جو زمانہ گزرتا ہے ہم دین سے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جس وقت اسلام سے دور نہیں ہوئے تھے اور اسلام کے ساتھ ہی تھے، وہاں پر کون سا کمال ہوا تھا؟ بہرحال اشارے کے نایوں میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا اعلموا انی فاطمہ، کیوں کہنے کی ضرورت پڑ گئی؟
جان لو میں فاطمہ ہوں. ایھا الناس، کیا ان کو نہیں معلوم تھا ان کا نام فاطمہ ہے؟ وہ ابی محمد، اور میرے بابا کا نام محمد. وہ اخا ابن عمی، اور میرے چچا زاد بھائی، میرے شریک حیات کا بھائی ہے. اعلم انی فاطمہ، صرف نام نہیں بتا رہی ہے، فا الف توئن میم ہے فاطمہ، نو، یہ اسم ہے. اس اسم کے پردے کے اندر حقیقت فاطمیت بتا رہی ہے کہ میں کون ہوں. میں نے موت کا موضوع چھوڑ دیا، ایام فاطمیہ بھی ہے، اختتام مجلس کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے. اعلم انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. وہ ابی محمد، میرا بابا محمد. یہ نہیں کہنا چاہتی ہے کہ اگر کسی کو میرا نام نہیں معلوم تو میرا نام یہ ہے، وہ نام سب کو معلوم تھا. اگر کسی کو میرے بابا کا نام مبارک نہیں معلوم تو یاد رکھیے میرا نام یہ ہے. یہ نہیں. اعلم انی فاطمہ یعنی زندگی بھر بضعۃ منی کہتے ہوئے جس بیٹی سے خطاب کر رہے تھے وہ فاطمہ میں ہوں. آبائی رسالت جس کے پاؤں تلے بچھا کر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے رسول اسلام، وہ فاطمہ میں ہوں. جس کے دروازے پر دست مبارک رکھ کر، ہاتھ رکھ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جو فرماتے تھے وہ فاطمہ میں ہوں. جس کے دامن سے آسمان امامت کے ستارے ابھر ابھر کے چلے جاتے تھے وہ فاطمہ میں ہوں. قیامت تک کے لیے میدان مباہلہ میں صداقت اسلام کی گواہی بن کے جو گئی ہے وہ فاطمہ میں ہوں. جس کا لقب محدثہ ہے وہ فاطمہ میں ہوں. جس کا لقب مبارکہ ہے وہ فاطمہ میں ہوں. آئے تطہیر جس کے شان میں ہو، آئے دہر جس کے شان میں ہوں، وہ فاطمہ میں. وہ ابی محمد، یہ نہیں بتا رہی ہے کہ یعنی اپنی مثلا کنیہ بتا رہی ہو کہ میرا نام کیا ہے، بابا کا نام کیا ہے. نہیں، ایک حقیقت. حضرت آیت اللہ عظمی آغا وحید خراسانی نے عظیم کتاب لکھی ہے فاطمہ زہرا، حلقہ وصل بین الرسالت والامامہ. پوری کتاب کا نام ہے امامت اور رسالت کے درمیان جوڑنے والی ہستی. پوری کتاب کا نام ہے حلقۃ الوصل بین الرسالت والامامہ. وہ حقیقت فرمایا کہ میں ہوں. وہ ابی محمد، 1.25 انبیاء کو جس کے صدقے میں رسالت نبوتیں ملی، وہ میرا بابا ہے، تمہاری خواتین میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج جس کے سر پر شرف یاب ہوا وہ بابا میرا بابا ہے، تم میں سے کسی کا نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم، تاج شرف جس کو دیا میرا بابا ہے. اور یہ خصوصی جملہ خصوصی طور پہ کہا، جس کے صدقے میں تم جہنم کے کنارے سے واپس جنت کی طرف پلٹ آئے ہو، میرا بابا ہے، تمہارا نہیں ہے. جس کے صدقے میں تم حیوان سے گئے گزرے تھے، تمہیں انسان بنایا ہے جس نے، وہ میرا بابا ہے، تم میں سے کسی کا نہیں ہے. حضرت آیت اللہ امینی صاحب الغدیر جس نے تشیع پر احسان کیا ہے، 11-12 جلد موٹی امامت کے اوپر، الغدیر کتاب یاد رکھیے. اردو میں بھی کچھ جلدیں آ گئی ہیں. یہ کتاب لکھ کے شام چلے جاتے ہیں زیارت پہ. وہاں کسی اہل سنت کے بڑے عالم دین سے ملاقات ہوتی ہے حرم میں. بات پہ پتہ چلا کہ بہت گراں بہا موتی ہے یہ مہمان. علامہ امینی سے اہل سنت عالم نے دعوت دی کہ آپ شام کو کھانے پہ آ جائیں. پہلے نہیں مانا آغا نے. جب اصرار بڑھ گئی تو کہا کہ ایک شرط پہ آؤں گا، مباحثہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، مکالمہ نہیں ہوگا، صرف کھانا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ. شام کو جب گئے ان کے مکتبے میں، بڑا دم دام ہے، علماء، محافظین، محدثین، شیخ الاسلام سارے جمع ہیں. کھانا کھانے کے بعد سارے خاموش ہیں چونکہ آغا نے شرط لگائی. لیکن ایک نے کہا کہ چلو ایک کافر ہاتھ آیا ہے، کیوں نہیں اس کو شکار کریں اور جنت اپنا نام الاٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. کہا آغا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خلیفہ
چہارم افضل ہیں اول کے اوپر؟ اتنا اس قسم کا ملتا جلتا سوال تھا۔ آقا نے کہا کہ میں نے منع کیا ہے کہ مناظرہ مباحثہ نہیں ہوگا، اور چھیڑا بھی خطرناک۔ اجازت ہو تو میں جواب نہ دوں کہ نہیں جواب دو۔ مناظرہ، اچھا قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مناظرہ اس طرح، مناظرہ احسن کرو۔ مناظرہ احسن اسے کہتے ہیں جو میرے پاس مسلمات ہیں وہ نہ سناؤں، جو چیزیں آپ کے پاس مسلم ہے اسی کو دلیل بنا کر اسی کو شکست دے، جیسا حضرت ابراہیم نمرود کے ساتھ کرتے تھے 2 جملوں میں، یا حضرت موسیٰ فرعون کو جواب دیتے تھے 2 جملوں میں، یا ائمہ معصومین اپنے زمانے کے معاندین کے ساتھ کرتے تھے 2 جملوں میں، یہی کیا۔ اچھا یہ بتاؤ فاطمہ زہرا کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ تو سارے کھڑے ہو گئے، فضائل کا سمندر بہا دیا۔ اچھا کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ یہ بتاؤ، ایک حدیث مشہور ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر دنیا سے کوئی چلا جائے اور اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ کافر مرے گا۔ سب نے کہا ہمارے ہر کتاب میں ہے، اور ہے بھی۔ کتنا پیارا ہے، یعنی فضیلت فاطمہ زہرا علی رأسنا و عیننا، سب نے کہا ٹھیک۔ حدیث من ماتا ہماری ہر کتاب میں ہے، دونوں حدیث کو جوڑ دیا آقا نے، کہا اب یہ بتاؤ سیدہ مرنے سے پہلے کسی کی بیعت کر کے گئی تھی یا نہیں؟ سکتہ طاری ہو گیا، صرف خاموشی نہیں، جان نکل گئی اہل محفل کی، نہ ہاں کہہ سکے نہ۔ اگر ہاں کہے کہ ہاں بیعت کر کے گئی ہے، خلاف حقیقت ہے، کوئی نہ مانے۔ اگر کہتے کہ نہیں کر کے گئی ہے تو ان کے عقیدے کی ریت کی دیوار ڈیر ہو جاتی ہے۔ سارے خاموش۔ اتنے میں کوشش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ایک مولوی، کچھ کہنا چاہا تو جو اصل بانی تھا آقا کے پاس وہ کھڑا ہو گیا، کہا اسکت یا شیخ لقد فضحنا، خاموش رہو، آقا نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ فاطمہ میزان معیار حق بین الحق والباطل، صرف نام نہیں ہے، میزان معیار حق ہے۔ باتیں بہت ہیں، ہم یعنی اپنوں سے بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے، دوسروں سے بھی، حالات ایسے ہیں۔ ورنہ فرض کریں کہ آپ کو آپ کے ادارے میں آپ ڈائریکٹر ہیں، بڑے ہیں، چیف ہیں، مثلا میرے برادر عزیز حسنین زیدی صاحب نے لکھ کے دیا کسی انجینئر کو کہ 1 لاکھ روپیہ بونس، کیشیئر نے کہا نہیں دیتا ہوں، کس کی بات مانو گے؟ ہاں شور غل، سارے فیکٹری والے کھڑے ہو جائیں گے، ڈائریکٹر نے، ڈی ایم نے، جی ایم نے دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں نہ دینے والے؟ باغ فدق اونلی 1 موضوع ہے، 2 حکم صادر نہیں ہو سکتے ہیں، یا حلال کا یا حرام کا۔ ایک نے حلال کا فتویٰ دیا، دوسرے نے حرام کا۔ اب حکم دینے والا کیسا ہے آپ خود فیصلہ کریں، آگے نہ بڑھیں ادھر سے۔ اور اگر فیصلہ آپ کے ذہن نے کر لیا تو پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45، 44، 45 اور 47، 44، 45، 47، 6 چھوڑ کے جا کے دیکھیں کہ یعنی کن القاب سے نوازا گیا ہے۔ قرآن ایک طالب علم ہوتے ہوئے قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہوتی۔ یہ حال ہے، ابھی کچھ کہو تو واہ ویلا، دنیا یعنی سر پہ اٹھا کے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ گفتگو ختم۔ میری روش آپ کو معلوم ہے، میں اگر 55 منٹ مقام اہل بیت سناؤں تو 2-3 منٹ 5 منٹ پیام سناتا ہوں۔ فاطمہ اور ہے، فاطمیت اور ہے، شیعہ اور ہے، تشیع اور ہے، علی اور ہے، علویت اور ہے، جس طرح حسین اور ہے، حسینیت اور ہے، مہدی اور ہے، مہدویت اور ہے۔ ٹھیک ہے، فاطمیت کیا ہے؟ حسینیت، علویت، محمدیت، ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور ہے، مختلف برجوں میں سفر کرتا ہے۔ 51 رکعت نماز فاطمیت، حیا و حجاب و پردہ، شادی حال ہو یا فرش عزا ہو، فاطمیت۔ اپنے کزنوں سے بھی شادی حال میں بھی یعنی بغیر
حجاب کے سامنے نہ جائے یا ہاتھ نہ ملائے، یہ فاطمیت۔ تاریکی، رات کی تاریکی میں اپنوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، غریبوں حتیٰ دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، یہ فاطمیت۔ نابینا بھی اگر مہمان گھر پہ آئے تو دوسرے حجرے میں چلی جائے کہ کہیں خوشبو اس کے مشام تک نہ جائے، یہ فاطمیت۔ یہی علویت ہے، یہی حسینیت ہے۔ فضیلت یہ نہیں ہے کہ ہمارے امام کیسے ہیں، ادھر سے آواز آنا چاہیے کہ میرا ماننے والا چاہنے والا کیسا ہے، خوشی اس میں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ ہم نے تھوڑی بنائے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے ڈھونڈ ڈان کر دنیا کے افضل ترین ہستیوں کو اپنا امام بنایا۔ میں کون ہوتا ہوں یار؟ بنایا اللہ نے۔ میرا اور آپ کا کمال کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کمال یہ ہے کہ امام صادق کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ وہ تو اللہ نے جب بنایا تو ہمارا اختیار نہیں ہے کہ میرا امام اول امام علی ہو، امام دوم حسن مجتبی ہو، سوم سید الشہداء ہو۔ میرا کمال ہے، آپ کا ہے؟ نہیں، اللہ نے بنایا۔ کمال ادھر سے یہ ہو کہ منا اہل البیت، صرف سلمان نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ رئی شہری کی کتاب ہے، موٹی سی، اب میں راستے میں پڑھتے ہوئے میرے بیگ میں ہے، موٹی کتاب ہے، اہل البیت فی القرآن والسنہ۔ اس کے آخر میں ایک چیپٹر اس نے بنایا، منا 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 منا، کون کون ہے کن شرائط کے اوپر؟ لیس منا لیس منا لیس منا، کون ہے ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے نہیں ہے، ہمارے نہیں ہے، کون کون ہے کن شرائط کے اوپر؟ عظیم چیپٹر ہے وہ۔ مجلسوں میں صرف یہی چیزیں سنانی ہو تو آپ کو ٹائم نہ ملے، اور ساری گاڑیاں دیکھیں گے۔ میں بھی جلدی میں ہوں، کیونکہ ابھی دھند کی وجہ سے موٹر وے بند ہو جائے، میں جلدی، رات میں ہمیشہ 5 گھنٹے میں آتا تھا اور آج کل میں 11 گھنٹے میں آیا ہوں، ابھی یہی ہوگا، میں بھی جلدی میں ہوں۔ درس و تدریس ہمیں فخر ہے، لاہور شہر مرکز علماء ہے، لاہور شہر خالی ہے، مجلسیں بہت ہیں، درس قرآن۔ اچھا، یہی خطبہ سید نساء العالمین جس سے ہستی نے فاطمہ من المہدی للحد کتاب لکھی ہے، چیپٹر کے عناوین، خطبے کے سارے عناوین سامنے لایا ہے۔ توحید ہے نا، صفات جمال الہی در خطبہ سیدہ، صفات کمال الہی در خطبہ سیدہ، رازقیت الہی در خطبہ سیدہ، فلسفہ بعثت انبیاء در خطبہ سیدہ، فلسفہ پیغمبر اسلام در خطبہ سیدہ، فضائل امامت، ضرورت امامت، اسلام، فلسفہ احکام، واہ 90% غیر مطالبہ میراث ہے۔ اب علماء کی ذمہ داری ڈال دو، آقا ہیومن رائٹس در خطبہ سیدہ، ہاں یہ درس دے دو، نہیں ہے۔ اور مجلس میں آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، درس میں کوئی خرچہ نہیں۔ عالم کو کہو اپنی گاڑی میں آ جاؤ، چائے بھی نہیں پلاؤ، درس دے دو۔ نہج البلاغہ پیاسا ہے، 419 جملے ہیں، ایک ایک جملہ اس آسمان سے اونچا ہے کلمات قصار کے اندر۔ ہم فخر کرتے ہیں مسلمانوں، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، ہمارے پاس صحیفہ کاملہ ہے، ہمارے پاس خطبہ سیدہ ہے، کدھر ہے؟ ہمارے بازار میں، لین دین میں، سود خوری میں، رسم و رواج میں، نکاح میں، طلاق میں ہے؟ نہیں ہے۔ شیعہ نے حیدر کر رہا، نکاح اور طلاق کا مسائل میں صفر ہیں، صفر۔ یہ حال ہے۔ درس و تدریس رائج کرو اس کو۔ یہ درس مثلا نہج البلاغہ کا، قرآن کا در خطبہ سیدہ، اور ائمہ معصومین اپنے اپنی اولاد کو یاد کرواتے تھے، خطبہ زبانی، اشعار ابو طالب اور خطبہ سیدہ اور دیگر خطبات انہیں یاد کراتے تھے کہ یہ یاد کرو، ہاں، چونکہ اس کا در مطلب ہے اور مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ گفتگو روک دیا۔ جنت بغیر الفت زہرا سراب ہے، جنت بغیر الفت زہرا سراب ہے، کیا عیش اس کا جس کا عقیدہ خراب ہے۔ فضائل بیان نہیں کر سکتے ہیں، میں نے جو عظیم موضوعات تھے ادھر یعنی آپ کو نہیں لے گیا کہ شب قدر، اگر فاطمہ زہرا کو جس نے سمجھ لیا شب قدر، اس کو سمجھ میں آئے گی، ریلیشن بہت گہرا ہے۔ اگر یا رسول اللہ اگر تو نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ کرتا، علی نہ ہوتا تو تجھے نہ بناتا، فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ او مولوی کو کیا ہو گیا؟ دیکھا غلو نہیں ہے ادھر،
رسالت اپنی جگہ پر محفوظ ہے، امامت اپنی جگہ پر، عصمت اپنی جگہ پر محفوظ ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہے بہت ساری، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جنازے پہ رونا، کچھ ایسے جنازے ہیں کہ غسل دینے والا ارد گرد جمع ہونے والے سے زیادہ روئے ہیں۔ 3-4 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تاریخ نے یاد کیا ہے کہ غسل دینے والے سب سے زیادہ اس کے اوپر روئے ہیں۔ پہلا جنازہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جنازہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا کو غسل دینے جب سامنے تخت پر لے کے آئے تو ہاتھ روک کر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ شاید کربلا یاد آئی ہوگی، کوفہ و شام کے بازاروں میں غل و زنجیروں میں مولا کو پیش کرنے کا منظر یاد آیا، اور مولا کے جسم نازنین کی وہ کیفیت تھی کہ امام علیہ السلام فریاد کر کے بابا کی کیفیت دیکھ کر رو رہے تھے۔ آئیے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتے ہیں، دست ادب جوڑ کے، مولا آپ نے مدینہ کا جنازہ بھی دیکھا، آپ نے کربلا کا جنازہ بھی دیکھا، لیکن دونوں میں سے کس کی کیفیت زیادہ غمناک تھی؟ مدینہ کے جنازے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کا حوالہ کیا، کفن دے کر، نماز پڑھ کر، لیکن جب تیرے بابا نے اپنے بابا کا جنازہ 11 محرم کو دیکھا تو الوداع ہوتے ہوئے یہی جملہ کہا، بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا، بابا میرے ہاتھ بھی بندے، میرے پاؤں بھی بندے، بابا خدا حافظ ہے۔ دوسرا جنازہ غریبہ شام کا ہے، اس یتیمہ کا جنازہ ہے جو بابا کی یاد میں دن کو بھی رویا کرتی تھی، رات کو بھی، بیداری میں بھی اور خواب میں بھی بابا ہی کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جب سر اقدس بابا اس شہزادی کے خاطر لایا گیا تو سینے سے لگا کے رو رو کے گلے شکوے کر کے جان آفرین کے حوالہ کر گئی، جام شہادت نوش کر گئی۔ حضرت امام سجاد کی مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا جب غسل دینے والیاں خواتین آ گئیں۔ جملہ سن کے پرسہ دیجئے گا، مولا نے فرمایا اے میرے بہن کو غسل دینے والیوں، میرے بہن کے جسم پر آہستہ آہستہ ہاتھ چلا لینا۔ جسم کی وہ حالت ہے کہ جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے، ظالموں نے، دشمنوں نے اتنے تمانچے مارے ہیں، اتنے دور مارے ہیں کہ میری بہن کی حالت متغیر ہو چکی ہے۔ اور جب جنازہ دفنانے کا وقت آیا، بلکہ کفن کے وقت بعض خطباء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ نے فرمایا کاش لٹے ہوئے سامان میں میرے بھائی کا کرتا اگر مل جاتا کہ ان کے یتیم بچی کے لیے کفن کا انتظام ہو جاتا۔ جب آزادی مل گئی، حضرت رباب نے شام کے خواتین کو بلا کے کہا، اس شام کے خواتین، آپ کی اس خرابے میں میری یتیمہ رہتی ہے، اس کو تنہا نہ رکھنا، اس کے قبر پر چراغ روشن کرنا، فاتحہ پڑھ لینا۔ عزیزو، تیسرا جنازہ وہ جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں حضرت اسماء پانی ڈالتی گئی، حیدر کرار دست مبارک سے سیدہ کو غسل دیتے گئے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، سر دیوار سے ٹکرا کے آہ گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت اسماء کا بہت عظیم سوال ہے، اے مولا، اے فاتح خیبر علی، اے سید الصابرین علی، کیا زہرا کی جدائی آپ سے برداشت نہ ہو سکی؟ فرمایا زہرا کی جدائی پر نہیں، پیغمبر کی امانت تھی، امانت کی حفاظت نہ ہو سکی۔ بہت گریہ کیا، اور جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب انداز میں حسنین نے مادر گرامی کے جنازے کو الوداع کہا۔ علماء سے آپ نے یہ سارے مصائب سن چکے ہیں، لیکن عرض کروں کہ ایک ہی مرحوم کے لیے یا 2-3 مرحومین کے لیے دیکھیے کتنے سارے مومنین آپ سارے تعزیت پیش کرنے آئے ہیں۔ کائنات کی عظیم ہستی کا جنازہ ہے، اکیلا حیدر کرار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رخ کیا خطبہ نمبر 200 نہج البلاغہ میں، فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، انی وعن ابنتک النازلۃ الیک، میری طرف سے بھی اور یہ تیری امانت کی طرف سے بھی جو تیری طرف مہمان بن کے آ رہی ہیں، میرا سلام ہو۔ وَأَمَّا حُزْنِي
فسرمدن میرا غم ہمیشہ کے لیے رہے گا اور میری راتیں ہمیشہ بے خوابی میں گزر جائیں گی۔ یا رسول اللہ خود ہی پوچھ لیجئے گا کہ کس نے ان پر ظلم کیا، کس نے در و دیوار کے درمیان اذیتیں دیں۔ مکمل ایک خطبہ تدفین زہرا کے اوپر مولا نے فرمایا ہے۔ آخری جملہ عرض کروں، استاد محترم حضرت آیت اللہ عظمی آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں میدان محشر میں حضرت پیغمبر اسلام ایک ہاتھ میں فاطمہ زہرا کے ہاتھ تھامے ہوں گے، ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، دوسرا ہاتھ عرض کروں زہرا کا دوسرا ہاتھ کہاں ہوگا؟ زخمی پہلو کے اوپر ہوگا، اور علی کا دوسرا ہاتھ اس زخم سر کے اوپر ہوگا جو 19 ماہ رمضان کو زخمی ہوا، اور رحمت عالم کی نظر رب عالم کی طرف، یا ارحم الراحمین تو ہی فیصلہ کرنا، یہ میری امانت ہے اور یہ میری امت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماتم حسین چند مختصر کلمات میں سینہ زنی کیجیے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ماتم داری کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ایک بار قبلہ رخ ہو کر استغاثہ جناب ابوالفضل العباس کے حضور نظر کرتے ہیں۔ برائے شنودی سرکار ابوالفضل العباس سلام علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ غازی با وفا سلام علیہ، دلبر مرتضی سلام علیہ، غازی با وفا سلام علیہ، دلبر مرتضی سلام علیہ۔ تم ہو باب ہوائے شبیہ علی، تم ہو باب الہوائج شبیہ علی، تم ہو باب الہوائج شبیہ علی، سب کے مشکل کشا سلام علیہ، غازی با وفا بآواز بلند سلام علیہ۔ عباس کو جب شاہ نے علمدار کیا، چھاتی سے لگا کر بہت پیار کیا، دیکھ کر علم ہاتھ میں بولے یہی شبیر، جاؤ ہم نے تمہیں جعفر تیار کیا، تو علمدار ہے گرچہ بازو نہیں، تو علمدار ہے گرچہ بازو نہیں، تو علمدار ہے گرچہ بازو نہیں،
سیدہ کی دعا سلام علیہ غازی با وفا بات بلند سلام علیہ تیرے در پر جو آیا تونگر ہوا تیرے در پر جو آیا تونگر ہوا تیرے در پر جو آیا تونگر ہوا مانی حلتا سلام علیہ غازی با وفا بات بلند سلام علیہ آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے صدا اب بھی زندان سے آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے میرے پیارے چچا سلام علیہ غازی با وفا بات بلند سلام علیہ ہائے عباس زینب نے رو کر کہا ہائے عباس زینب نے رو کر کہا ہائے عباس زینب نے رو کر کہا ارے چھن گئی ہے ردا سلام علیہ غازی با وفا بات بلند سلام خالی جھولی میری ہے تو بھر دے اسے خالی جھولی میری ہے تو بھر دے اسے خالی جھولی میری ہے تو بھر دے سے سب کے حاجت روا سلام علیہ غازی با وفا متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن زوال الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسقل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بانیان مجلس کی طرف سے جن مرحومین کا نام دیا اور مجلس کے شروع میں جن کا ذکر آیا، ایک ایک کا نام آیا، ان سب مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل